بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے۔ پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو بدلہ دے روزے یا خیرات یا قربانی۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی ہے جیسے میسر آئے۔ پھر جسے مقرور نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، اور 7 جب اپنے گھر پلٹ کر جاؤ، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ حج و عمرہ کو ان کے فرائض و شرائط کے ساتھ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے بے سستی و نقصان پورا کرو۔ حج نام ہے احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کا۔ اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے، اور عمرہ کے رکن طواف و سعی ہے، اور اس کی شرط احرام و حلق ہے۔ حج و عمرہ کو پورے فرائض کے ساتھ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ حج سال میں 1 مرتبہ کیا جاتا ہے اور عمرہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ حج اور یا عمرہ سے بعد شروع کرنے اور گھر سے نکلنے اور محرم ہو جانے کے، یعنی تمہیں کوئی مانع ادائے حج یا عمرہ سے پیش آئے، خواہ وہ دشمن کا خوف ہو یا مرض وغیرہ، ایسی حالت میں تم احرام سے باہر آ جاؤ۔ اونٹ یا گائے یا بکری اور قربانی بھیجنا واجب ہے، یعنی حرم میں جہاں اس کے ذبح کا حکم ہے۔ مثلا یہ قربانی بیرون حرم نہیں ہو سکتی جس سے وہ سر منڈانے کے لیے مجبور ہو، اور سر منڈالے خیرات میں 6 مسکینوں کا کھانا یا ہر مسکین کے لیے 2.25 سیر گیہوں ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔